بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے تھے؟ اپنی زندگی کے 18 سال ایک بیماری میں رہ کر صبر کرنے والے ایک اللہ کے نبی کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سی بیماری میں مبتلا کیا؟ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپ کون سے نبی ہیں؟ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے شمار مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ آپ کے مال مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، خدمتگار نوکر چاکر سینکڑوں میں تھے، بے شمار مال اور کھیتوں پہ آپ کی ملکیت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت ہی سخی دل انسان تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے، مظلوموں کی فریاد سننے والے تھے، اور سب لوگوں کو لنگر کھلانا آپ کا پسندیدہ کام تھا۔ آپ کی بیوی کا نام بی بی رحمہ علیہ تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دین ابراہیم کے لوگوں کو تعلیم دیتے اور لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے، اور ہمیشہ آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی شکر گزاری میں مشغول رہتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس شیطان نے کہا کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر انعام اور دولت کی بارش کی ہے، اس لیے وہ شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دن بعد غلہ کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے نوکروں غلاموں کو مار کر آپ کا سارا مال مویشی لوٹ لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کل جمع پونجی ساری ختم ہو چکی تھی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کسی بات کا شکوہ نہ کیا۔ پھر ایک دن آپ کی اولادیں ایک مکان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں تو اچانک اس مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ تو مال تھا، نہ مویشی، نہ گھر اور نہ ہی اولادیں۔ ذرا سوچئے کہ انسان پر اس طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو وہ کیا کرے گا؟ گھر بار دولت اور اولاد بھی نہ رہے تو وہ پاگل سا ہو جائے گا۔ لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی، صبر کرنے والے، آپ کی زبان پر ایک شکوہ تک نہ آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر تمام لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام پر لوگ باتیں کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اکیلا ہی دنیا میں آیا تھا اور اکیلا ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یہ مال و دولت اس دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اللہ پاک نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا تھا اور اللہ پاک نے اپنی امانت واپس لے لی۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن پر خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں سے لے کر سر تک اتنے بڑے بڑے تکلیف دار پھوڑے نکل آئے، جن پھوڑوں میں ٹیسیں اٹھتی تھیں اور آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اس موذی بیماری اور آپ کی اس بے چینی کو دیکھ کر آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے عزیزوں نے آپ سے تعلق ختم کر دیا۔ لوگوں نے آپ سے ملنا چھوڑ دیا۔ اس وقت میں آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ کی زوجہ نے آپ کی خدمت گزاری میں
کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ محنت مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی رہیں اور آپ کی خدمت کرتی رہیں، لیکن بیماری میں دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا۔ اس کو طبیب سمجھ کر اپنے شوہر کا علاج کرنے کو کہا۔ اس پر شیطان نے کہا کہ میں اس کا علاج کر دوں گا، اور وہ صحت یاب ہو جائے تو بس یوں کہہ دے کہ تو نے مجھے صحت یاب کیا، میں کچھ اور نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا دے تو میں تجھے 100 پنجیاں ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا بہت ہی رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا اس طرح حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو کفر اور شرک کے الفاظ ہیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، آپ کی تکلیف بڑھتی گئی، جسم کا کوئی حصہ پھوڑوں سے باقی نہ رہا، پورے جسم پہ پھوڑے نکل آئے۔ اسی دوران حضرت ایوب علیہ السلام شہر کے کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اب تکلیف اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ کا گوشت جسم سے جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے ضرور نجات دلوائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 70 سال تک ایسا سلامت رکھا اور اب میں 70 سال تو صبر کر لوں۔ اس پر آپ کی بیوی خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی آپ سے ملنے آئے اور دور ہو کر کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ رہتے، جسے سن کر آپ علیہ السلام بہت ہی غم زدہ ہوئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ ایک قول کے مطابق 3 سال اور ایک قول کے مطابق 7 سال تک اتنی تکلیف جھیلنے کے باوجود بھی آپ صبر اور شکر کرتے رہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، لہٰذا آپ اللہ کے امتحان میں پورے اترے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈا اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جہاں جہاں آپ کے جسم پر پانی پڑتا آپ کو صحت یابی ملتی گئی، یہاں تک کہ آپ بہت دیر تک اس پانی میں نہاتے گئے، اور اس چشمے کے پانی میں نہا کر آپ علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجے، جس سے آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب آپ کی بیوی تشریف لائی تو وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ آپ سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ کے معجزے سے اور اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ دونوں صحت یاب ہو کر جوان ہو گئے اور آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت، مویشی اور اولادیں پہلے سے بھی بڑھ کر عطا فرمائی۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 خلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا خلیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، وہ دونوں بادل ان دونوں خلیانوں پر اس طرح برسے کہ ایک خلیان کو سونے سے بھر دیا اور دوسرے کو چاندی سے بھر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی نسل کو 4 پشتوں تک پھیلتے دیکھا اور 140 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اگر انسان جان لے کہ ایک امتحان کے بعد اس کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے تو امتحان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے گا۔ صبر کرنا پیغمبروں کی صفت ہے۔
صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے، صبر انسان کو اعلیٰ بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔